بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نبی بعدی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ مشکوٰۃ المصابیح اور کتاب الایمان الفصل الاول۔ آئیے حدیث پاک شروع کرتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال اتی اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ مجھے ایسے کام کی ہدایت فرمائیے کہ میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فقال دلنی، رہنمائی فرمائیے، علی عمل، ایسے عمل کی، ٹھیک ہے، ایسے کام کی، اذا عملتہ، جب میں اس کام کو کروں، دخلت الجنت، تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال، آقا نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، آقا نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تقیم الصلاۃ المکتوبۃ، آقا نے فرمایا نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضۃ، آقا نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ قال، وہ بولے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کبھی اس سے کچھ گھٹاؤں بڑھاؤں گا نہیں۔ لا ازید علی ھذا شیء ولا انقص من، نہ زیادہ کروں گا اس میں سے اور نہ ہی کم کروں گا۔ فلما ولا، پھر جب وہ چلے گئے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل، جو جنتی مرد کو دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے، فینظر الی ھذا، متفق علیہ، جو کہ یہ حدیث پاک بخاری میں بھی ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، اور مشکوٰۃ المصابیح کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے۔ اچھا، یہ جو جملہ فرمایا آقا نے، یہ جملہ عبادت کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آقا نے فرمایا، چونکہ اس وقت تک جہاد وغیرہ احکام آئے نہ تھے یا اس پر جہاد فرض نہ تھا، اس لیے جہاد کا ذکر نہ فرمایا، یعنی ان فرائض میں سے اپنی طرف سے زیادتی کمی نہ کروں گا۔ اس نے کہا لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص من، یعنی ان فرائض میں اپنی طرف سے زیادتی کمی نہ کروں گا کہ فجر 4 یا 6 پڑھوں اور ظہر 2 یا 3، روزے 40 رکھ لوں، ٹھیک ہے، یا اپنی قوم تک بعینی ہی یہی احکام پہنچا دوں گا۔ اچھا، تبلیغ میں زیادتی کمی نہ کروں گا، یا اب سوال میں زیادتی کمی نہ کروں گا، لہذا اس حدیث سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ فطرہ، قربانی، نمازی عیدین، روزہ، نظر، وطر ضروری نہ ہو،
یہ حکام اس وقت تک آئے ہی نہ تھے، بعد میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام میں زیادتی فرمائی، لہٰذا یہ حدیث احناف کے خلاف نہیں۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، یہ جو آقا نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ جنتی آدمی کو دیکھنا بھی ثواب، بزرگوں کے دیدار سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضور کو لوگوں کے انجام نیک بختی اور بد بختی کا علم ہے، جانتے ہیں کہ جنتی کون، دوزخی کون۔ حضور کو خبر تھی کہ یہ بندہ مومن متقی تقوی پر قائم رہے گا، ایمان پر مرے گا، جنت میں جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خبریں دی ہیں اس کے اندر کہ یہ بندہ مومن تقوی پر قائم رہے گا، ایمان پر مرے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ علم غیب کی دولت سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے نوازا ہے۔ آئیے اب اس میں کوئی صرفی نہ بھی بحث کر لیتے ہیں کہ ان جو ہے اس میں آیا سب سے پہلے ان ابو جو ہے ان حرف جارہ میں سے ہے، آگے جو ہے نا حرف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، یہ حرف عاملہ میں سے ہے، اور یہ اسم کو جو ہے جر دیتے ہیں۔ جو ابی ہے، ابی یہ اسماء ستہ ہے، اور اسماء ستہ کی حالت جری جو یا کے ساتھ آتی ہے، اور اس کی حالت اسماء ستہ ابن، اخن، ہمن، فمن وغیرہ، یہ جو اسماء ستہ ہیں ان کی حالت رفع واو سے آتی ہے، جا ابو ہریرہ، اور ان کی حالت نسبی الف کے ساتھ آتی ہے، رأیت ابا ہریرہ، اور حالت جری جو ہے یا کے ساتھ آتی ہے، ان ابی ہریرہ۔ ٹھیک ہے، ہریرہ یہ اس میں یہ ایک علمیت بھی ہے اور تا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دو سبب پایا جا رہے ہیں، دو سبب، اور غیر منصرف میں اسباب اتصال میں سے دو سبب پائے جائے تو وہ غیر منصرف ہوا کرتا ہے۔ اسباب اتصال عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، وزن فعل، ترکیب وغیرہ ہے۔ تو دو سبب غیر منصرف جس میں دو سبب یا ایک سبب جو دو کے قائم مقام پایا جائے، تو ہریرہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن اس میں نصب آ رہا ہے، فتح آ رہا ہے، کیونکہ جو غیر منصرف ہوتا ہے کسرہ و تنوین نہیں آتا۔ قالا اجوف ہے، اجوف کسے بولتے ہیں؟ اسے معطل العین بھی کہتے ہیں، جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو۔ جی جناب، تو پھر اجوف کی دو قسمیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ تو یہ ہے اجوف واوی، اصل میں تھا قوالا، یہاں پہ معطل کا قانون لگا، واو یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا قالا، 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 قالو، تین سیغے غائب کے، قالت، قالتا، قلنا، تین سیغے مونس غائب کے، قلتا، قلتما، قلتم، تین سیغے مذکر حاضر کے، قلتی، قلتما، قلتنا، تین سیغے مونس حاضر کے، قلتو واحد متکلم کا، قلنا جمع متکلم کا۔ تو یہ صرف کبیر میں نے آپ کے سامنے ماضی کی رکھ دی۔ عطا، ٹھیک ہے، یہ باب داربا ید عطا یؤتی، اور یہ باب داربا یدرب ہے، اور یہ ہے ناقص یائی اور محموز الفا۔ اس کے کیونکہ فا کلمے میں حمزہ آ رہا ہے، اس کے عین کلمے میں یا آ رہا ہے، تو محموز الفا اور ناقص یائی بولیں گے، باب داربا یدرب۔ عربی منصرف ہے، اس پہ تینوں اعراب آ رہے ہیں، النبیہ اور فاعل ہے، ٹھیک ہے، ادا کا، چاہے اس لیے یہ مرفوع ہے، النبیہ مفعول اور مفعول منصوب ہوتا ہے۔ پھر آگے قالا، یہ بھی وہی اجوف ہے، دلہ، ٹھیک ہے، دلہ یہ مضاعف ہے، مضاعف کسے بولتے ہیں؟ جس میں دو ہم جنس حروف اکٹھے آ جائیں۔ آگے ہے عملتو، عملتو یہ ہے عمیلہ یعملو، ٹھیک ہے، یعملو، سامع یسمو باپ ہے، عمیلہ عمیلہ عملو، تین سیغے غائب کے مذکر، عملت عملتا عملنا، تین سیغے مونس غائب کے، عملتا عملتما عملتم، تین سیغے مذکر مخاطب کے، عملتی عملتما عملتنا، تین سیغے مونس مخاطب کے، عملتو واحد متکلم، عملنا جمع متکلم لگائیے، عملتو یہ جناب مؤنث بھی اس میں داخل ہو سکتی ہے اور اس کے اندر مذکر بھی داخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، عملتو کے اندر، کیونکہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ آگے دخلتو،
دخل دخلا دخلو، یہ تین مذکر غائب کے، دخلت دخلتا دخلنا، تین مونس غائب کے، دخلتا دخلتما دخلتم، مذکر مخاطب کے دخلتی دخلتما دخلتنا، مونس مخاطب کے دخلتو دخلنا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو اس میں مذکر مونس دونوں کے لیے آتا ہے۔ دخلتو باب نصر ینصرو ہے، اور یہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے۔ الجنت مفعول بن جائے گا۔ آگے قال آ جائے گا، تعبدو فعل ہے، عبد یعبدو نصر ینصرو باب سے، ٹھیک ہے۔ آگے ولا تشرکو بہ، سرکار نے فرمایا تو اللہ کی عبادت کر کے اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تشرکو اشرک یشرک اشراک باب افعال، ولا تشرکو فعل مضارع منفی معروف۔ آگے آ گیا تقیمو، تقیمو جی جناب، تقیمو اقامہ یقیمو اقامتن، یہ بھی اجوف ہے لیکن مزید فی سے ہے۔ آگے مفعول تقیمو کے اندر ہی جناب انت ضمیر وجوباً پوشیدہ ہے اس کے اندر، اسی طرح تشریکو کے اندر بھی وجوباً ضمیر پوشیدہ ہے۔ بہرحال یہ میں نے مختصر سی آپ کے سامنے صرفی بحث کی آج۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے، یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔